Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Mr. Iqbal Saqib Sahab, Chairman, Seminar and Symposium Committee. Thank you very much, Mr. Honorable Chief Justice, Supreme Court of Pakistan, Mr. Justice Gulzar Ahmed, Honorable Chief Justice, Lahore High Court, Mr. Justice Muhammad Amir Bhatti Sahab, Chief Justice, Lahore High Court, Secretary, Supreme Court Bar Association, Wasim Mumtaz Malik Sahab, Chairman Executive Committee, Punjab Bar Council, Haji Afzal Darala Sahab, Membrane Seminar and Symposium Committee, Advocate General Sahab, Ahmed Awais Sahab, Member Pakistan Bar Council, Janab Tariq Salah Wadaid Sahab, Chairman Appellate Tribunal, Chairman Prosecutor General, and the Honorable Judges from the High Court, and my respectable members, Punjab Bar Council, आपकी आमद का, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया. जैसे सब दोस्तों ने अर्ज किया कि इस सेमिनार का मकसद भी हमारे और जुडिशरी के दरमियान जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग या दोस्तों ने पिछले अदवार में कुछ अगर कमी कोताही थी उसको दूर करना और इस फ्रेटर्निटी की बेहतरी ही हमेशा मकसद और हमारा मकसूद रहा. ये अल्हम्दुलिल्लाह इस बार काउंसिल को ये फ़ख्र हासिल है कि इस एक साल में जो प्रोग्रेस ये तमाम मेंबरान ने और हमारी कमेटीज़ ने की वो इंशाअल्लाह उसका आगाज़ है, ये इख्तिताम नहीं है. क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमसे ज़्यादा हैं, हम उनके वोट लेके आए, उन्होंने पिछली खराबियां इतनी ज़्यादा देखी कि उनकी एक्सपेक्टेशंस भी हमसे जायज़ हैं. उतनी ही जिम्मेदारी इन बड़ों ने हमारे कांधों पे डाली और हमने भी दिलो जान से कोशिश की तमाम ने मिल के कि इस फ्रेटर्निटी के लिए, वकला के लिए, जुडिशरी के लिए, जस्टिस के लिए हम बेहतर किरदार अदा कर सकें. पहले तो यही सोचा था कि लिखी हुई तकरीर करूं, लेकिन जब सब बातें खुल के हुई तो हमारा सबका एक ही मकसद था, इसमें खुदा ना खास्ता किसी को डिस्क्रेस करना नहीं होता, इस मसले के इन मसाइल का हल है. ये मसाइल भी बहुत ज़्यादा दूर के नहीं हैं, पिछले 2 दहाइयों के हैं, जो हमें लॉ कॉलेजेस के एडमिशन से शुरू होते हुए फेक डिग्रीज की तरफ चले, बगैर ट्रेनिंग के हमारे स्टूडेंट्स आए, बगैर उस्ताद के उन्होंने वकालत शुरू की. तो अब हम उस एक्सट्रीम पे पहुंच चुके जहां पे ये वायलेंस का एलिमेंट शामिल हुआ. लेकिन जब भी कभी बैठे तो कभी भी देर नहीं होती, कभी भी किसी काम में इख्तिताम नहीं होता. उसको जब भी शुरू किया जाए, जब भी बेहतरी की तरफ लाया जाए, वहां से एक आगाज शुरू होता है. हम आज तमाम बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और रिस्पेक्टेबल सुप्रीम जुडिशरी और तमाम दोस्त यहाँ पे इसीलिए मौजूद हैं कि ये बार बार का मिलना बैठना इन मसाइल का हल निकालेगा और निकलेगा. उसका आगाज पंजाब बार काउंसिल ने इस एक साल में शुरू किया और इंशाअल्लाह ये मसाइल आइंदा आने वाले सालों में, आइंदा आने वाले टाइम में आपको इख्तिताम की तरफ जाते हुए नजर आएंगे. क्योंकि लॉ की डिग्री को स्ट्रिक्ट किया, लॉ के एडमिशन को सख्त पाबंद किया, उसका एडमिशन टेस्ट, उसका आफ्टर दैट एनरोलमेंट टेस्ट. कल से हमने ऑनलाइन इंटीमेशन का आगाज किया कि जो मैनुअल फाइलिंग थी वो अब हम बंद करने जा रहे हैं. हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी इसमें सरे फरिस्त रही. लीगल एजुकेशन कमेटी ने भी अपना रोल प्ले किया और इन तकरीबन 10 माह में हमने 80% कंप्लेंट्स रिजॉल्व की
ان پہ لائسنس سسپینڈ کیے اور پرماننٹ کینسلیشن کے لیے ایونٹ ٹرائبونل کو ریفر کیے. جناب والا، پہلے یہ کانسیپٹ لیا جاتا تھا کہ پنجاب بار کونسل کیا کر لے گی، ایک لائسنس ہی سسپینشن ہے. اب لوگوں میں اس بات کا شعور دینا شروع کیا کہ صرف یہ سسپینشن نہیں ہے، یہ صرف ٹیمپریری سزا نہیں ہے، یہ پرماننٹ کینسلیشن کی طرف جا رہی ہے. آپ سے بھی گزارش ہے میری محترم آنریبل چیف جسٹس سے کہ آپ ماہانہ ٹرائبونل کی میٹنگ اس کو فعال کروائیں. جو چند ایگزامپلز ہم سیٹ کر رہے ہیں، ہم سیٹ کرنے جا رہے ہیں، اس میں آپ کو بھی ہمارا ساتھ دینا پڑے گا. اگر ہم نے چند لوگوں کے لائسنس سسپینڈ کیے ان کی ایکسٹرا وائلنس پہ، تو سر آپ کی طرف سے بھی وہی رسپانس آنا چاہیے تھا. آئندہ بھی ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ صرف اور صرف ججز کی ٹرانسفر اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر کوئی شکایت ہے تو اس مسئلے کو اس بار لیول پہ، اس تحصیل لیول پہ، اس ڈسٹرکٹ لیول پہ حل کیا جائے، اور اس کے بعد اگر اس کی سسپینشن یا اس کی امپیچمنٹ ہے تو وہ آپ کی طرف سے بھی ہم دونوں کو یہ اکاؤنٹیبلٹی برابری کی سطح پہ کرنی ہوگی. ہم اور آپ اس کالے کوٹ میں اگر جوڈیشری میں موجود ہیں تو کل کو یہاں موجود ہوں گے، اسی سائٹ پہ پریکٹس کرتے ہوں گے. آج اگر ہم میں سے کچھ دوست پریکٹس کر رہے ہیں تو کل کو وہ بھی اس طرف بیٹھ سکتے ہیں. لیکن کیا ہم یہ رائٹ اور لیفٹ میں اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائیں گے؟ اپنے اس عہد کو بھول جائیں گے جو ہم نے انٹیمیشن کے ایفیڈیوٹ پہ سائن کیا تھا اور اس کے بعد جوڈیشری کی اپوائنٹمنٹ کے ایفیڈیوٹ پہ سائن کیا ہوا؟ تو یہ ایفیڈیوٹ، یہ حلف نامہ، یہ ذمہ داری بطور شہری بھی، بطور وکیل بھی، بطور جج بھی، یہ ہم سب پہ لازم و ملزوم ہے. ہم سب کو اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہوگا وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن. ہم سب اس کی ذمہ داری لینی ہوگی اور آئندہ اس کو بہتری کی طرف لانا ہوگا. یہ خوشخبری تھی، یہ آج کے لیے بہتری کا آغاز تھا کہ ہم آئندہ بھی بیٹھیں گے اور آئندہ بھی ان مسائل پہ ڈسکس کریں گے. لیکن سر یہی بلاوا کبھی آپ کی طرف سے بھی آ جائے تو ہمارے لیے بھی خوش نصیبی ہوتی. ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اسی ٹیبل پہ، ہم یہ تمام مسائل حل کرنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ تمام مسائل حل کرنے جا رہے ہیں. ہم آپ کے ساتھ مل کے یہ تمام مسائل انشاءاللہ حل کریں گے. اور آپ دوست اس چیز پہ افرم بلیو رکھیں کہ اس میں پوری فرٹرنٹی کی بہتری ہے. اگر ہم نے ایف آئی آرز کا اندراج کیا، ہم نے ڈسپلنری ایکشن لیے، تو اس کا مقصد کسی بھی دوست کی ہرٹ کرنا نہیں یا اس کو ڈسکریج کرنا نہیں، صرف اور صرف ادارے کی بہتری تھی. میں قبول کرتا ہوں کہ ہم سب پہ پریشر آیا، لیکن اس کے باوجود ہم نے فیصلے کیے. ہم یہ فیصلے آئندہ بھی کرنے جا رہے ہیں اور ہم یہ فیصلے آئندہ کریں گے. اس میں مجھے آپ تمام ممبران پنجاب بار کا ساتھ بھی چاہیے، ممبران پاکستان بار کا ساتھ بھی چاہیے، سپریم کورٹ بار اور ہائی کورٹ بار کا بھی ساتھ چاہیے. سر پنجاب بار کونسل 1,25,000 وکلا کی نمائندہ ہے. اس پورے پنجاب کے پروونس میں اگر کچھ ایسے کردار جو کہ غلط کام کرتے ہیں، جو اس فرٹرنٹی کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو بیٹھنا ہے، ان چند کرداروں کو وینش کرنا ہے، نہ کہ اپنے مزاج اور اپنے تعلقات کو خراب کرنا ہے. ہم سب پہ یہ فرض ہے کہ ہم ان کی ٹرمینیشن کے لیے کام کریں، نہ کہ ہم لوگوں میں، لٹیگنٹ میں، جنرل پبلک میں یہ امپریشن جانے دیں کہ شاید وکلا اور جوڈیشری کی وجہ سے انصاف نہیں مل رہا. اس امپریشن کو ختم کرنا ہے اور اس بہتری کی طرف جانے کے لیے ہم نے جو اقدامات کیے وہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے شیئر کیے. آج پھر میں وہ اقدامات آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ہماری ہر کمیٹی ذمہ دار ہے
لیکن آپ اپنی طرف سے ہمیں ضرور 2 نمائندہ دیں جو ہر مہینے ہمارے ساتھ سر بیٹھے اور اس کا ریویو کرے، تاکہ میرے سے بعد بھی آنے والے عہدیدار اس چیز کے لیے ذمہ دار ہوں، اس چیز کے لیے پابند ہوں۔ ارتضیٰ پلیز اس کو کنٹینیو کریے۔ السلام علیکم۔ آج ہم وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل جناب فرحان شہزاد صاحب اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی حاجی محمد افضل بھرالا صاحب اور پنجاب بار کونسل کی تمام کمیٹیز کی گزشتہ کارکردگی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، ایگزیکٹو کمیٹی۔ پنجاب بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی تمام معاملات کو دلچسپی سے سر انجام دے رہی ہے، جس میں انہوں نے مورخہ 15/8/2021 کو 175K کے تحت ٹرانسفر آف ووٹ کے معاملات پر بھی کام کیا ہے۔ مورخہ 15/9/2021 کو فائنل انرولمنٹ لسٹ بھی ایشو کر دی ہے۔ ووٹر لسٹ ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی گئی ہے اور الیکشن کے لیے نیو بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ بہت سخت فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 2، ڈسپلنری کمیٹی کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ان کی اپنی پرفارمنس ہے۔ گزشتہ سال جنوری سے نومبر 2844 درخواستیں موصول ہوئی، جس میں سے 1570 درخواستوں کا فیصلہ ہو چکا ہے اور 33 درخواستیں ٹریبیونل کو ریفر کر دیا ہے۔ 20 پر FIR دی جا چکی ہے اور 47 پر سو موٹو لیا گیا ہے۔ جیل ریفارمز کمیٹی۔ جیل ریفارمز کمیٹی کی طرف سے پنجاب بھر کی مختلف جیلوں کا وزٹ کیا گیا اور وہاں پر غریب اور نادار قیدیوں کو فری لیگل ایڈ فراہم کی گئی، جس سے ان کو بر وقت انصاف ملنے میں مدد ملی۔ نمبر 3، IT کمیٹی۔ پنجاب بار کونسل کی نئی IT کمیٹی کی جانب سے پنجاب بھر میں آن لائن انٹیمیشن رجسٹریشن کا سیٹ اپ مکمل کر لیا گیا ہے، جس کی مدد سے تمام نئے وکلا اپنے ہی پیرنٹ بار سے یا گھر بیٹھے اپنی انٹیمیشن پروسیس مکمل کر سکیں گے اور کوئک پے کے ذریعے آن لائن فیس جمع کروا سکیں گے۔ اس کمیٹی کی طرف سے سیشن جج حبیب اللہ عامر اور سینئر سول جج سلمان صاحب سے ملاقات کی گئی، جس میں تمام نئے آنے والے وکلا کو جاری ہونے والے RFID کارڈ کے بارے میں آگاہ کیا گیا، جس کو سینئر سول جج صاحب کی طرف سے بہت سراہا گیا ہے۔ اور مزید یہ کہ IG پنجاب راؤ سردار علی خان سے بھی ملاقات کی گئی، جس میں پنجاب پولیس اور پنجاب بار کونسل کا ڈیٹا آپس میں انٹیگریٹ کرنے پر بات چیت کی گئی۔ IT کمیٹی کی جانب سے سرور روم بنایا گیا، جس کی مدد سے تمام ڈسٹرکٹ کورٹس کے ساتھ کوآرڈینیشن اور ڈیٹا سیویج کے عمل کو تیز اور محفوظ بنایا جا رہا ہے۔ ان سب اقدامات سے پنجاب بار اور تمام ڈسٹرکٹ اور تحصیل بارز کے نظام میں بہت زیادہ بہتری آئے گی۔ پنجاب بار کونسل کی عمارت میں نیو اور جدید نائٹ ویژن کیمراز نصب کیے جا رہے ہیں، جن کی مدد سے پنجاب بار کونسل کے تمام سٹاف کی حاضری لی جا سکے گی اور آن لائن رپورٹ بنائی جا سکے گی۔ نمبر 4، لیگل ایجوکیشن کمیٹی۔ لیگل ایجوکیشن کمیٹی نے پاکستان بار کونسل سے کوآرڈینیشن کے بعد LLB ڈگریز اور داخلے فروخت کرنے والے کالجز کے خلاف سخت کارروائی کی اور 6 نام نہاد کالجز اور ان کے منتظمین کے خلاف FIR کا اندراج کروایا گیا۔ پرانی تاریخوں میں غیر قانونی طریقے سے طالب علموں کے اندراج کو روکنے کے لیے کمیٹی نے لاء کالجز اور یونیورسٹی سے ان کے موجودہ طالب علموں کے قواعد حاصل کرنے شروع کر دیے ہیں۔ پنجاب بار کونسل کے 3rd فلور پر ایکسیلنس سینٹر کو مکمل طور پر فعال کر دیا گیا ہے اور ہر ہفتے کو ماہرین مختلف موضوعات پر لیکچرز دیتے ہیں اور براہ راست سوشل میڈیا پر دکھایا جاتا ہے اور بعض اوقات YouTube پر بھی دستیاب ہوتا ہے۔ پیشہ میں آنے والے وکلا کی سہولت کے لیے ہر لاء گیٹ سے پہلے امیدواروں کے لیے تربیتی لیکچرز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس پر بھی آج تک 10 لیکچرز کا انعقاد ہو چکا ہے۔ لیگل ایجوکیشن کمیٹی کی جانب سے لاء گیٹ کے امیدواروں کی سہولت کے لیے پنجاب بار کونسل کے آن لائن پیج پر نصاب، تحریریں، مواد اور تمام تفصیلات مہیا کی گئی ہیں۔ نمبر 5، فائنانس کمیٹی۔ پنجاب بار کونسل کی جانب سے بہترین بجٹ پیش کیا گیا اور تمام مالی معاملات کو بخوبی سر انجام دیا جاتا رہا ہے۔ HBL کنزیومر بینکنگ کے تحت تمام وکلا کو کریڈٹ کارڈ کی سہولت فراہم کی گئی ہے اور بینک اسلامی کے توسط سے فکس ڈپازٹ کا ریٹ 10.75% کروایا گیا ہے، جو کہ ماضی میں 8.40% تھا۔ پنجاب بار کونسل کے ملازمین کے لیے امپلائی بینکنگ کا آغاز کیا جا رہا ہے اور مزید یہ 10 کروڑ ٹیکس ریفنڈ
के लिए लाहौर हाई कोर्ट में बेल दायर कर रखी है। नंबर 6, बेनिवोलेंट फ्रंट कमेटी। पंजाब बार काउंसिल की बेनिवोलेंट फ्रंट की कमेटी की जानिब से वकला बहबूद के तहत 58 फौज शुदगान वकला के डेथ क्लेम की मद में 15,05,43,750 रुपए अदा किए गए। पंजाब बार काउंसिल वकला बहबूद फंड के तहत 19 वकला को 70 साल उम्र पूरी होने पर 19,76,000 रुपए रिफंड के तहत अदा किए गए। नंबर 7, सेमिनार एंड सिम्पोसियम कमेटी। सेमिनार एंड सिम्पोसियम कमेटी की जानिब से लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, जिसको अवारी होटल में एक शानदार इवेंट में पेश किया गया। आज का इवेंट भी इसी कमेटी की महारत और डिसिप्लिन का मुंह बोलता सबूत है। नंबर 8, लैंड एक्विजिशन कमेटी। लैंड एक्विजिशन कमेटी ने पंजाब बार काउंसिल में मीटिंग हॉल की नए सिरे से बेहतरीन तज़य्युन और आराइश करवाई और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बहुत सारा काम करवाया और पंजाब बार काउंसिल का 4th फ्लोर और पंजाब बार काउंसिल से मुंसलिक प्लॉट पर नई तमीराती मंसूबों की तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है। नंबर 2, PLJ कमेटी। PLJ कमेटी वकला को 50% डिस्काउंट पर बुक्स फराहम कर रही है और हर माह नया मैगजीन बेहतरीन अंदाज में जारी कर रही है। PLJ कमेटी सिविल मेजर एक्ट, सिविल माइनर एक्ट, क्रिमिनल मेजर एक्ट और क्रिमिनल माइनर एक्ट में अमेंडमेंट करती है और PLJ की वेबसाइट को बेहतरीन बनाया गया है, जिसमें ऑनलाइन मेंबरशिप फराहम की जाती है। PLJ कमेटी की जानिब से हाई कोर्ट रूल्स वॉल्यूम 3 भी पब्लिश कर दिया गया है। नंबर 10, पब्लिकेशन कमेटी। पंजाब बार काउंसिल की पब्लिकेशन कमेटी ने जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहिब और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी से मुलाकात की, जिसमें वकला को दरपेश मसाइल के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। इस मुलाकात में वाइस चेयरमैन की जानिब से पंजाब जस्टिस साहिब को तोहफतन पंजाब बार काउंसिल की डायरी साल 2022 पेश की गई। चीफ जस्टिस साहिब ने कहा कि वकला कम्युनिटी पंजाब बार काउंसिल की मौजूदा क़यादत से बहुत सी तवक्कात रखती है और वाइस चेयरमैन फरहान शहजाद साहिब इन तवक्कात पर पूरा उतरने की सलाहियत रखते हैं। नंबर 11, लॉयर्स वेलफेयर कमेटी। लॉयर्स वेलफेयर कमेटी। लॉयर्स वेलफेयर कमेटी ने 2 माह में 110 बीमार वकला को 33,50,50,000 रुपए मेडिकल की मद में अदा किए। इसके अलावा अस्पताल और मुख्तलिफ लेबोरेटरीज के साथ बेहतरीन रवाबत कायम किए गए हैं, जिससे वकला को डिस्काउंट रेट पर मेडिकल टेस्ट और बेहतरीन ट्रीटमेंट फराहम किया जा रहा है। नंबर 12, प्री लीगल एड। प्री लीगल एड कमेटी की जानिब से अवामुन्नास को मुफ्त लीगल एड फराहम की जा रही है और बहुत से गरीब कैदियों के जुर्माने अदा करने और इनकी रिहाई का इंतजाम किया गया है। नंबर 13, एंटी करप्शन कमेटी। पंजाब बार काउंसिल में पिछले 2 माह के दौरान 225 केस रजिस्टर्ड हुए, जिसमें 23 जाली डिग्री होल्डर पर FIR दी गई है, 11 जाली वकला के लाइसेंस सस्पेंड किए गए और 81 केसेस डिस्पोज ऑफ कर दिए गए हैं और बाकी केसेस अभी ज़ेरे समाअत हैं। नंबर 14, रूल्स कमेटी। रूल्स कमेटी में ऑनलाइन इंटीमेशन रजिस्ट्रेशन के लिए रूल्स सेट किए गए और पंजाब बार काउंसिल की IT कमेटी के साथ ताउन की यकीन दहानी कराई, जिससे पंजाब बार काउंसिल का न्यू सॉफ्टवेयर बनाने में यकीनी मदद मिलेगी और पंजाब की तमाम बार एसोसिएशन का ऑनलाइन निजाम बेहतर हो सकेगा। नंबर 15, इंटर प्रोफेशनल बार काउंसिल रिलेटिंग एंड फॉरेन अफेयर्स कमेटी की। इस कमेटी ने तमाम बार्स के साथ मिलकर लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट के लिए काम किया और बेहतरीन कोऑर्डिनेशन करते हुए इस एक्ट को यकीनी बनाया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स कमेटी। ह्यूमन राइट्स कमेटी में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और पंजाब बार काउंसिल में गिलाफे काबा की ज़ियारत कराई गई और इसके बाद कसूर में होने वाले चाइल्ड अब्यूजिंग के मामले पर अज खुद नोटिस लेते हुए मुतासरा खानदान से मुलाकात की और उनको फ्री लीगल एड फराहम की गई। पंजाब बार काउंसिल के मुंतखब मेंबर राय नवाज खड़ल के नाहक कत्ल पर पुरजोर मजम्मत की गई और उनके अहल खाना से मुलाकात करके इंसाफ की फराहमी का यकीनी वादा किया गया। हमें तवज्जो से सुनने और अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। खुदा हम सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रिया अदा करूंगा, यहाँ हमारे सीनियर गुलाम अब्बास किसवाना साहब भी मौजूद थे और जनाबे वाला वक़्त गुज़र जाता है, लम्हात तारीख़ का हिस्सा बन जाते हैं। मसलियत का लिबादा ओढ़ने वाले वक्ती मफादात तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन तारीख़ में निशाने इबरत बन जाते हैं। डट जाने वाले और मुसलतों के पर्दे फाड़ के सीना तान कर खड़े होने वालों पे कौमें सदियों फ़ख्र करती हैं। हमें आज
اس عزم کا اظہار کرنا ہے کہ عدلیہ کی حق گوئی، کرپشن کو بے نقاب کرنے اور مختلف غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کے راستے میں رکاوٹ بننے اور عدل فاروقی کی تاریخی فیصلے صادر فرمانے پہ بعض طاقتیں عدلیہ کو میلی آنکھ سے دیکھتی ہیں، لیکن عدلیہ پہ کوئی بھی آفت آئی تو آج بھی اور آئندہ بھی وکلا سیسا پلائی دیوار بن کے ان کا دفاع بھی کریں گے، آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ، انہی گزارشات کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک گزارش اور کروں گا جناب احمد اویس صاحب، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے، ہمارے لیے کچھ اور لائرز فرٹرنیٹی کے لیے ہم جو کوشش کر رہے تھے اس بہتری میں آج ایک پروگرس سامنے آئی تو ہم نے وہ بھی آپ سے شیئر کرنا مناسب سمجھا۔ آپ کے وائس چیئرمین اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی کانسٹنٹلی ہمارے میرے اور ان کے ساتھ یہ رابطے چلتے رہے، اور گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے پورے پاکستان پنجاب کے وکلاء کے لیے ہیلتھ کارڈ کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر وکیل کو، وہ سپریم کورٹ میں کا وکیل ہے یا لوور کورٹ کا وکیل ہے، بلا تخصیص کوئی اس میں جماعت کا تعلق نہیں ہے، کسی گروپنگ کا تعلق نہیں ہے، ون ہو از ممبر آف دی پنجاب بار کاؤنسل، اور وہ انٹائٹلمنٹ اس کی ہوگی ہیلتھ کارڈ کی، اور وہ تمام اخراجات جو ہیں وہ ایک سال میں وہ ہیلتھ کارڈ وہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے اس کو بیئر کرے گی۔ اور دوسرا یہ کہ وکلاء کے لیے جتنی بھی گورنمنٹ سپانسرڈ ہاؤسنگ اسکیم ہوں گی وہ تمام، جس طرح ایل ڈی اے ہے اور دوسری آرگنائزیشن ہے مختلف جو ڈویژنس کے اندر، تمام ہاؤسنگ اسکیم میں 5% کوٹا جو ہے وہ وکلاء کے لیے ہوگا۔ اس کے علاوہ ڈویژن اور ڈسٹرکٹ وائز انڈیجنس ہاؤسنگ اسکیم جو ہے وہ سرکاری زمینوں کے اوپر مختص کی جائے گی، اور وکلاء وہاں کو وہ ان کا کنٹرول جو ہے وہاں کی بار ایسوسیشن اس کو کنٹرول کریں گی، اور 3 اور 5 مرلے کے وہ جو پلاٹس جو ہیں وہ ان کو آسان قسطوں پہ دیے جائیں۔ تو یہ جو ہے یہ اعلان ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس میں آپ ہی کے آفس بیئرر جو ہیں وائس چیئرمین اینڈ چیئرمین، ان کی کاوش شامل ہے۔ بہت شکریہ۔